قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جیسی اس کی نیت ہے۔ چند باتیں اس حدیث کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی نیت صحیح کر لینا چاہیے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو ہمارے اعمال ٹھیک ہوں۔ اگر نیت میں ٹیڑھا پن نہیں ہے تو ہمارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اگر نیت کمزور ہے تو ہمارے اعمال بھی کمزور ہوں گے۔ اگر نیت بے وزنی ہے تو ہمارے اعمال بھی بے وزنی ہوں گے۔ اگر نیت میں ریا ہے، نیت میں دکھلاوا ہے تو ہمارے اعمال میں بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا گیا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمیں جو ثواب ملنا ہے وہ ہماری نیت پر ملنا ہے۔ ہمیں جو اللہ کی طرف سے اجر ملنا ہے وہ ہماری نیتوں پر ملنا ہے۔ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ اللہ سے ثواب حاصل کرے، اللہ سے اجر لے، اللہ کے ہاں اپنا نیکیوں کا بینک بیلنس زیادہ کرے۔ لیکن اگر اس کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر یقیناً اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہوں گی، پھر یقیناً اس کو اجر ملے گا، یقیناً اس کو ثواب ملے گا۔ اگر اس کا یہ صدقہ اللہ کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے ہے، اپنی شہرت کے لیے ہے کہ لوگ واہ واہ کہیں، تو پھر اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں، اللہ کے ہاں کوئی نیکی نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن اگر یہی نماز دکھلاوے کے لیے ہو کہ دیکھنے والے کہیں ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے، دیکھنے والے کہیں کیا کمال کی بات ہے، تو پھر اللہ کے ہاں ہمارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ ہم نیکی کی کوئی تمنا نہ رکھیں اور نہ ہمیں ملنی ہے۔ اس لیے اگر اللہ سے نیکیاں لینی ہیں، اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ سے ثواب لینا ہے تو ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیک عمل میں نیک نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، ورنہ کچھ نہیں ملنے والا۔ دنیا کی شہرت ملے گی، اللہ کی طرف سے کوئی نیکیاں نہیں ملنے والی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، کسی برے عمل میں اچھی نیت کر لینے سے ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں چوری کر کے مال حاصل کروں گا، اس مال سے میں یتیم کی، غریب کی، مسکین کی پرورش کروں گا تاکہ میں ثواب حاصل کروں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کا عمل برا ہے، نیت ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے نیک عمل میں نیت بھی نیک ہوگی تو تب ثواب ملے گا۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا ایک تہائی علم اس حدیث میں آ گیا، کیونکہ اعمال کا تعلق دل، زبان اور اعضاء سے ہوتا ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے جو ارکان میں سے ایک ہے۔ بخاری شریف کا آغاز بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث سے کیا ہے۔ اعمال کی 3 اقسام ہیں: اطاعت،
معاصی مباحات۔ اطاعت یعنی وہ کام جن کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے، معاصی وہ کام جن سے شریعت نے روکا ہے، مباحات وہ کام جو اسلام نے جائز قرار دیے ہیں، جیسے کھانا پینا سونا۔ حدیث میں دو چیزیں ہیں، ایک اطاعت اور ایک مباحات۔ جن کو نبی نے کیا ان کو سنت سمجھ کر کیا جائے تاکہ محبت رسول بھی ہو اور عبادت بھی بن جائے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک آدمی جہاد کرتا ہے تاکہ وہ اس سے اجر بھی حاصل کرے اور شہرت بھی حاصل کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا اس کے لیے کچھ نہیں۔ تو اس نے پھر یہی سوال کیا، حضور نے فرمایا اس کے لیے کچھ نہیں۔ تیسری دفعہ اس صحابی نے پھر یہی سوال کیا، حضور نے فرمایا اس کے لیے کچھ نہیں، ہاں جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرے اجر اس کے لیے۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک شہید کو لایا جائے گا اور شہید کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں شہید ہوا ہوں۔ اللہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، تو نے جہاد میں لڑائی اس وجہ سے کی کہ تجھے لوگ بہادر کہیں، تیری بہادری کے چرچے ہوں، تو میری رضا کے لیے نہیں لڑا۔ اسی طرح ایک عالم دین کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عالم دین کہیں گے یا اللہ ساری زندگی تیرے لیے پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ کہیں گے جھوٹ بولتے، تو نے اس وجہ سے پڑھا اور پڑھایا تاکہ لوگ تجھے قاری اور عالم کہیں۔ ایک سخی کو لایا جائے گا، ایک مالدار کو لایا جائے گا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ اتنا مال خرچ کیا، یتیموں کو مسکینوں کو سب کو کھلاتا رہا۔ اللہ کہیں گے نہیں، تو اس وجہ سے یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کرتا رہا تاکہ تیری شہرت ہو۔ تو بھائی اگر نیت درست ہوگی تو اعمال درست ہوں گے، اگر نیت میں ریا ہوگی، نیت میں دکھلاوا ہوگا تو اللہ کے ہاں کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ نیت کا تعلق دل سے ہے اور دل کی دنیا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو انسان کا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، وہ دل ہے۔ دل سیدھا ہو، کوئی برتن سیدھا ہونا، اس میں پانی ڈالیں، اس میں دودھ ڈالیں، اس میں شہد ڈالیں، جو کچھ بھی ڈالتے جائیں وہ برتن کے اندر آتا رہتا ہے۔ اگر وہ برتن الٹ ہو اور اس کے اوپر دودھ ڈالیں، کیا وہ دودھ اس برتن کے اندر جائے گا؟ نیت کا معاملہ بھی ایسے ہے، نیت ٹھیک ہوگی تو اعمال ٹھیک ہوں گے۔ کسی شخص نے نیت کی کہ وہ فلاں نیک کام کرے گا، لیکن کسی سبب سے وہ نیک کام نہیں کر سکا، تو اس انسان کو پھر بھی ایک نیکی ملے گی۔ اگر اس نے نیت یہ کی کہ وہ یہ برا کام کرے گا، پھر وہ برے کام سے رک گیا، تب بھی اللہ ایک نیکی سے عطا کریں گے۔ ہم قربانی کرتے ہیں نا، ہم قربانیاں کرتے ہیں، ان قربانیوں کا گوشت اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، ان قربانیوں کا خون اللہ کے ہاں پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا، صرف نیت اللہ کے ہاں پہنچتی۔ اگر قربانی میں نیت اللہ کی رضا ہے
تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ اگر قربانی میں نیت دکھلاوے کی ہے تو ہاتھ خالی ہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے۔ ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جیسی اس نے نیت کی ہو۔ اس نے نیت کی ہے دین کو سیکھنے کے لیے، اس نے نیت کی ہے دین کی تبلیغ کے لیے، اس نے نیت کی ہے جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے لیے اس نے نیت کی ہے، تو اس کو ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا، اللہ کے ہاں اس کی بلندی ہوگی۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہاں سے آؤٹ آف کنٹری کسی دوسرے ملک میں جا کر میں مال کماؤں، تو جیسی اس نے نیت کی اس کے لیے وہی کچھ ہے۔ اور اس حدیث کا آخری ٹکڑا، اگر اس نے نیت کی کہ میں کسی عورت سے نکاح کروں، تو جیسی اس کی نیت ہوگی اس کے لیے وہی کچھ ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں اجر نہیں ہوگا۔ اجر اس وقت ہوگا جب وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلے گا، اللہ کے لیے جہاد کرے گا، اللہ کے دین کو پھیلائے گا، اللہ کے دین کو پڑھے گا، پڑھائے گا، اللہ کے لیے وہ صدقہ کرے گا۔ تو مختصر یہ ہے کہ آج کی ہماری گفتگو نیت پر تھی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت کا رخ سیدھا ہے تو ہمارے اعمال قابل قبول ہیں اللہ کے ہاں۔ اگر نیت کا رخ سیدھا نہیں ہے تو ہمارے ہاتھ خالی کے خالی ہیں، اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے ہر معاملے میں نیت کو درست رکھیں۔ اصلاح نیت کا طریقہ کیا ہے؟ مطالعہ قرآن، قرآن کا مطالعہ کریں، تفسیر کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، حدیث کو پڑھیں، حدیث کی تشریحات کو پڑھیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ سے دعا کریں، شیطانی وسوسوں سے ہوشیاری دکھائیں۔ یہ آپ کی نیت پہلے بھی ٹھیک ہوگی، مزید اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نیتوں کو سیدھا کر دے۔